بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد ایک خبر چل رہی تھی کہ صداقت علی عباسی پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر نیشنل اسمبلی اور فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، کل تک پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کہ ان کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ڈان نیوز کے اوپر۔ عادل شاہ زیب اینکر جو ہیں، لائیو ود عادل شاہ زیب کے نیم سے وہ پروگرام کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو ڈان نیوز ہے انہوں نے انٹرویو نشر کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ انٹرویو کے دوران ایک انٹیلیجنس آفیسر جو ہے وہ موجود تھا، جس وجہ سے ڈان نیوز جو ہے وہ ڈٹ گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ عوام نے بڑا سراہا اس ڈان نیوز کی اس پالیسی کو، اور صحافتی اقدار کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقدس جو ہے وہ بحال کیا، اور دوسرے ٹی وی چینلز کے بڑے بڑے اینکرز نے بھی کہا کہ ہمارے ٹی وی چینلز کو بھی ڈان نیوز کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا اور چلنا چاہیے۔ بی بی سی تک انہوں نے بھی ڈان نیوز کے اس اقدام کی جو ہے وہ اس اقدام کو سراہا، اور کہا کہ یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے صداقت علی عباسی کا انٹرویو نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک اغوا ہوئے شخص ہیں، جن کو اغوا ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اور پھر وہ اچانک منظر عام پہ آتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تو اینکر کا حق بنتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کرے ایسے انٹرویو کو، اور چینل انتظامیہ کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ ایسے انٹرویو کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرے۔ لیکن بالآخر جناب انٹرویو منظر عام پہ آ گیا۔ مظہر عباس جو سینئر صحافی ہیں، جیو نیوز سے وابستہ ہیں، وہ ان کا ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ڈان نیوز 4-5 دن ریزسٹ کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد بالآخر ہمت ہار گیا اور اسے ہار ماننی پڑی، اور آج جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے صداقت علی عباسی کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صداقت علی عباسی نے جب انٹرویو شروع کیا تو اینکر نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو صداقت علی عباسی نے کہا کہ میں فیملی کے ساتھ جو ہے وہ نادرن گیا ہوا تھا، نادرن ایریاز میں اور گلگت بلتستان ان علاقوں میں گیا ہوا تھا گھومنے پھرنے، خود روپوش ہوا تھا، مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ اب دوسری جانب جب صداقت علی عباسی اپنے گھر پہنچے، جس طرح وہ اپنی والدہ کے ساتھ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، ساتھ ویڈیو کے اندر ان کی بیوی تھی یا ان کی سسٹر تھی، اور جو فیملی کی چیخ و پکار تھی، اور جو خود عباسی صاحب کی جو چیخ و پکار تھی، تو صداقت علی عباسی وہاں سے تو کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ وتھ فیملی تھے یا فیملی سے پہلی مرتبہ نہیں مل رہے تھے۔ وہ تو بالکل ویڈیو میں تو واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ صداقت علی عباسی کافی عرصے بعد گھر آئے، اور گھر والے کافی پریشان تھے، اور صداقت علی عباسی خود بھی بہت پریشان تھے۔ لیکن اس بات پہ تو میرے خیال میں بحث بالکل فضول ہے، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب بالکل قید میں تھے، اغوا میں تھے، اور اغوا کے بعد پاکستان کے اندر ایک پالیسی جو ہے وہ ابھی ارینج کی گئی ہے۔ اعظم خان جو ہے ان سے شروع ہوئی ہے پالیسی، کہ اعظم خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، پی ایس ٹو پرائم منسٹر اعظم خان، وہ اغوا ہوتے ہیں جناب، 22 گریڈ کا آفیسر، وہ اغوا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن خبر چلتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بننے کا اعلان کیا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور پھر وہ اچانک اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب غائب ہوتے ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز، جو کہ سندھ میں اس ٹائم وزارت داخلہ کو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں کہ جی عثمان ڈار پہ ایک پرانی ایف آئی آر تھی، اور اسی ایف آئی آر کے اندر وہ گرفتار ہیں اور ہماری تحویل کے اندر ہیں۔ اور پھر عثمان ڈار جو ہے وہ اچانک کامران شاہد کے پروگرام میں، اور کامران شاہد کی بقول ان کے آباء و اجداد کی بہت بڑی حویلی کے اندر وہ برآمد ہوتے ہیں، اور پھر وہ انٹرویو دیتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ اور انٹرویو کا جو متن تھا وہ آپ کے سامنے، اور صداقت علی عباسی کا جو انٹرویو ہے اس کا متن بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور صداقت علی عباسی کے انٹرویو کے دوران کیا مشکوک حرکات ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو عثمان ڈار صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ انہوں نے انٹرویو دیا، اور پھر وہ بھی خیر عافیت سے گھر پہنچ گئے۔ پھر جب یہ انٹرویو ہوا تو اس کے بعد صحافیوں کا ایک جو خاص اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والا ٹولہ ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، ایک اور انٹرویو بھی آنے والا، اور پھر اگلے ہی دن صداقت علی عباسی کا نام بھی جوڑ دیا گیا اس انٹرویو کے ساتھ، اور پھر اس کے اگلے دن عادل شاہ زیب
ان کا نام بھی جوڑ دیا گیا اور ڈان نیوز کا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ڈان نیوز کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے رجسٹ کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم نے یہ انٹرویو نہیں چلانا، کیونکہ ایک بندہ اغوا ہے اور فیملی سے دور ہے، اور وہ اچانک ہمارے ٹی وی چینل میں آئے گا تو ہمارے ٹی وی چینل بھی بدنام ہوگا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جی، کون ٹک پاتا ہے؟ فی الحال تک تو صرف عمران خان ہی ٹکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تو ابھی تک تو کوئی نہیں ٹک پایا ان کے آگے۔ تو جناب بالآخر انہوں نے انٹرویو نشر کیا، اور انٹرویو کے دوران صداقت علی عباسی نے جب شروعات کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود سے روپوش تھا۔ البتہ یہ ایک آپ اس کو بہت بڑا مذاق کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ وہ خود روپوش کا کہہ رہے ہیں، اور جب ان کی فیملی کی ویڈیوز میرے خیال میں پورے پاکستانیوں کی آنکھوں سے گزری ہوگی کہ وہ کس طرح اپنی والدہ کے ساتھ سینے سے سینہ لگا کے اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی پوری فیملی بھی اپسیٹ نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی ان کی جو چیخیں ہیں، ان کی آوازیں، رونے کی بہت زیادہ آوازیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو نازنین ایریا میں گھومنے گیا ہوا ہو اور وہ واپس آئے تو فیملی اس طرح چیخ و پکار نہیں کرتی، اور نہ وہ خود ان سے مل کے روتا ہے کہ میں نازنین ایریا گھوم کے آیا اور میں رو رہا ہوں، میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو مس کیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو انٹرویو ہے اس کے اندر عادل شاہ زیب صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی عمران خان صاحب کس حد تک ملوث ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی 7 مئی کو ایک زوم میٹنگ رکھی گئی، اور وہ زوم میٹنگ رکھی گئی بشرا بی بی کی کہنے کے اوپر۔ عمران خان نے اس میٹنگ کی صدارت کی، زوم میٹنگ کی، لیکن اس میٹنگ کا جو حکم تھا وہ بشرا بی بی کی جانب سے تھا۔ اب پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ بشرا بی بی نے اگر عمران خان کو کہا بھی تھا کہ آپ زوم میٹنگ رکھیں، تو کیا عمران خان نے پھر صداقت علی عباسی کو یا دوسرے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بتایا ہوگا کہ یہ جو مجھے حکم ملا ہے یہ بشرا بی بی سے ملا ہے زوم میٹنگ کا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ ایسا تھا بھی، اور ایسا میں بالکل بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو عمران خان کبھی بھی نہ بتاتے دوسروں کو۔ اس سے آگے انہوں نے کہا کہ جی 6 مئی کو پہلی ریلی نکالی گئی کچہری چوک میں، اور عوام کا جو خوف تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ نکالنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دینے کے لیے کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں یا اس طرح کی کوئی حرکت حکومت کی طرف سے سامنے آئے تو آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے کتنی عمر گزاری؟ تقریباً 40 سے 45 سال سے اس قوم کو اور عمران خان کو اس قوم کی وجہ سے اور اس قوم کو عمران خان کی وجہ سے دنیا جانتی ہے، اور پورے پاکستانی جانتے ہیں۔ ان پہ آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، اور پچھلے 16 مہینے کے اندر اس شخص کے اوپر 250 پلس ایف آئی آرز ہیں اور بوگس کیس ہیں۔ تو یہاں یہ پہلا نقطہ آ جاتا ہے کہ ایک شخص اگر تشدد پسند ہوتا، اور وہ بقول صداقت عباسی کے کہ انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اگر وہ ایسے ہوتے تو پہلے بالکل ان کا اس طرح کا کوئی اقدام پہلے آپ کے سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے ہمیشہ امن کی سیاست کی، انہوں نے بالکل نقصان کے خلاف پاکستان کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نقصان پہنچانے والوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، ہمیشہ کھڑے ہوئے۔ پھر آگے جا کے صداقت علی عباسی نے کہا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہتا ہوں، اور الوداع کہنے میں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ تو پوری قوم جانتی ہے جی، کسی بھی بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں۔ میں صداقت علی عباسی پہ اس لیے بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہر بندے کے اپنے فیملیز ایشوز ہوتے ہیں، اور جس طرح کا پچھلے 16 مہینے کے اندر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، یہ جس خاندان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہ خاندان جانتا ہے، یا اس خاندان کا مرد جانتا ہے، یا عورت جانتی ہے، یا بچہ جانتا ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کے صداقت علی عباسی کو گالیاں دینے سے میرے خیال میں یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کی حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، وہ جب لمٹس کراس ہوتی ہیں تو آٹومیٹک انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق اور سچ کو تھام کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی مضبوطی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس طرح ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، میرے خیال میں تو پاکستان میں اس طرح کے حالات 16 مہینے سے پچھلے سے چل رہے ہیں کہ ہماری اپنی حکومت اپنے شہریوں کے اوپر، اپنی مسلم لیگ نون کی اور اتحادی حکومت جو تھی انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا، اور یہ صداقت علی عباسی صاحب بھی اس ظلم کی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک داستان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صداقت علی عباسی کو کسی قسم کا مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی فیملی ہے، ہر شخص کا ایک
فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ہر شخص کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن صداقت علی عباسی کا جو انٹرویو تھا وہ جس کے میں نے مطلب رکھے، لیکن اس کے اندر ایک اور خاص بات تھی کہ ان کا بار بار انٹرویو کے دوران نیچے دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا، مرجھایا ہوا چہرہ، یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا نہ تو انٹرویو ان کی اپنی مرضی سے تھا، نہ وہ اپنی مرضی سے لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہ ڈان نیوز پہ اپنی مرضی سے انٹرویو دے رہے تھے۔ یہ ان کا چہرہ اور ان کے جو ایکٹیویٹیز تھی انٹرویو کے دوران وہ یہ ظاہر کر رہی تھی۔ انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیں کہا کہ پچھلے 1 سال سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جو ہے وہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گروہ تھا جن میں انہوں نے نام بھی لیے، شیریں مزاری اور شہباز گل اور مراد سعید کا انہوں نے نام لیا کہ یہ جو گروہ تھا بقول صداقت علی عباسی کے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اور عمران خان کو حقیقت سے بالکل مختلف خبریں دیتے تھے، اور یہ جو گروپ تھا عمران خان کے بالکل قریب تھا اور انہوں نے عمران خان کو ورگلایا، اور یہ جو عمران خان ہمیں احکامات دیتے تھے اس کے بعد یہ لوگ ہمیں احکامات دیتے تھے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ دیتے تھے۔ تو یہ بحث تو میرے خیال میں ایک پاکستان میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے جب اس کو انٹرویو دینے وہ آئے گا، پہلی بات ہے وہ اتنا مجبور ہو کہ انٹرویو دینے آ گیا، وہ اپنی ہار مان گیا، کمزوری ثابت کر دی اس نے اپنی، تو پھر اس کے بعد کیا وہ بیٹھ کے کہے گا کہ میں انٹرویو خود نہیں دے رہا، مجھ سے دلوایا جا رہا ہے؟ کیا وہ یہ انٹرویو میں یہ کہے گا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب نے تو بالکل کچھ نہیں کہا، عمران خان صاحب تو بالکل جو ہے وہ اس 9 مئی کے واقعات سے بالکل دور ہے؟ حالانکہ آپ سب کو یاد ہے کہ عمران خان جب 9 مئی ہوا تو اس ٹائم رینجر عمران خان کو گرفتار کر کے کہاں لے کے گئی ہوئی تھی؟ پولیس ہیڈ کوارٹر میں۔ تو یہ حالات ہیں آپ کے سامنے کہ جو شخص جیل کے اندر تھا، جس شخص نے پہلے ویڈیو پیغام بھیجا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں، آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو وارنٹ گرفتاری دکھا کے بالکل آرام سے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں، کوئی ہلڑ بازی ڈرامہ بازی نہ کریں۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ عمران خان کو رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ پوری قوم کے جو جذبات تھے وہ ابھارنے کے لیے کافی تھا۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کے اوپر رحم کرے، اور میں ضرور اپنی ان دعاؤں کے اندر یاد رکھوں گا اپنے فلسطینی بھائیوں کو اور حماس کو کہ اللہ پاک ان کو کامیابیاں دے اسرائیلیوں کے خلاف، اور اللہ پاک ان کو فتح سے ہمکنار کرے، اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کے اوپر بھی رحم کرے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے وفادار لوگوں کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کی پریشانی ہے، اللہ پاک ان کا حل کرے، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔